چلیے سیدھے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم جس ماخذ کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ دیکھنے میں تو بہت مختصر ہے، لیکن سچ پوچھیے تو اس کے اندر ایک پوری دنیا چھپی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سورۃ العصر کی۔ یہ صرف 3 آیتوں کی بات ہے، لیکن کامیابی اور ناکامی کا جو پیمانہ اس میں دیا گیا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ اسے ایک مکمل روحانی ضابطہ حیات کہا جا سکتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم انہی گہرے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شروعات ہی ایک زبردست قسم سے ہوتی ہے، زمانے کی قسم۔ یہ الفاظ سنتے ہی ایک دم سے دھیان کھینچ جاتا ہے نا؟ وقت کوئی عام سی چیز تو ہے نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کسی کے لیے نہیں رکتی، بس مسلسل آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ قسم ہمیں بتاتی ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے اور کیسے یہ ریت کی طرح ہماری مٹھی سے پھسلتا جا رہا ہے۔ یہاں ایک بڑا ہی دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے، العصر۔ اب اس کا مطلب صرف وقت نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مفہوم ہے ڈھلتا ہوا دن، یا یوں کہہ لیں تیزی سے گزرتا ہوا وقت۔ آئیے سپہر کے اس وقت کا تصور کرتے ہیں جب سورج تیزی سے غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ایک عجیب سی جلدی اور بے چینی کا احساس ہوتا ہے نا؟ بس بالکل یہی احساس یہاں دلایا جا رہا ہے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور واقعی ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ وقت اتنی تیزی سے بھاگ رہا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہے؟ دوسری آیت میں آ کے ایک بہت ہی سخت اور سچی حقیقت سامنے آتی ہے۔ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر بس یوں ہی زندگی گزاری جا رہی ہے اور وقت کو یوں ہی گزرنے دیا جا رہا ہے تو جو ہماری بنیادی حالت ہے وہ نقصان کی ہے۔ جو لمحہ بھی بغیر کسی مقصد کے گزر گیا وہ سیدھا ایک بہت بڑے خسارے کی طرف لے گیا۔ اب اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک طرف تو یہ بڑی خوفناک سی بنیادی حالت ہے، یعنی پکا اور بہت بڑا خسارہ۔ لیکن یہ متن یوں ہی نا امید نہیں چھوڑتا۔ یہاں ایک بہت بڑا استثناء بھی موجود ہے، یعنی کامیابی کا ایک راستہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ نقصان کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، اس سے بچنے کی ایک صورت ضرور موجود ہے۔ اب ظاہر ہے ذہن میں فوراً ایک سوال آتا ہے، اگر وقت یوں ہی اڑا جا رہا ہے اور بنیادی حالت بھی خسارے کی ہے تو پھر اس بڑے نقصان سے بچا کیسے جائے؟ آخر وہ کون سا راستہ ہے جو وقت کے اس نقصان دہ بہاؤ سے نکال کر کامیابی کے ساحل تک لے جائے گا؟ خوش قسمتی سے اس ماخذ میں اس سوال کا ایک بالکل حتمی اور بڑا ہی شاندار روحانی حل ملتا ہے۔ تیسری آیت کے شروعاتی الفاظ پر ذرا غور کیا جائے، سوائے ان لوگوں کے جو، یہ وہ زبردست موڑ ہے جہاں وقت کے اس ضیاع کا ایک پکا حل پیش کیا گیا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا سوائے، یہ پوری گیم ہی بدل دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ آگے جو شرائط آنے والی ہیں اگر ان کو اپنا لیا جائے تو کوئی بھی خود کو اس بڑے عالمگیر خسارے سے بالکل محفوظ رکھ سکتا ہے۔ کامیابی کے لیے یہاں 4 بڑی واضح شرائط بتائی گئی ہیں۔ اسے کامیابی کا 4 نکاتی اصول بھی کہا جا سکتا ہے۔ پہلا، ایمان لانا۔ دوسرا، نیک عمل کرنا۔ تیسرا، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اگر تیزی سے گزرتا وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، تو یہ چاروں اقدامات مل کر وہ مکمل نسخہ بناتے ہیں جو اس مسئلے سے نکال کر سیدھا حقیقی کامیابی تک لے جا سکتے ہیں۔ ان 4 اصولوں میں ایک کمال کی منطقی ترتیب ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے بالکل اندر سے، یعنی دل میں ایمان لانا اور پھر اچھے کام کرنا۔ لیکن بات یہاں رکتی نہیں ہے۔ یہ اچھائی اندر سے باہر کی طرف پھیلتی ہے اور ایک اجتماعی عمل بن جاتی ہے، یعنی معاشرے میں نکل کر دوسروں کو حق اور صبر کی تلقین کرنا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اصل کامیابی تنہا خود کو بچانے میں ہے ہی نہیں، بلکہ سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ہے۔ اب تیسری شرط کی طرف آتے ہیں، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی۔ مانا کہ ذاتی ایمان مضبوط کرنا اور اچھے کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن سچ پوچھیں تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسے سچائی اور حق کی ترویج کے ساتھ جوڑنا لازمی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے سچ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہونا، معاشرے میں انصاف کی بات کرنا اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس بات پر راضی کرنا کہ وہ بھی ہمیشہ حق کا ہی راستہ چنیں۔ اور یہ رہا چوتھا اور آخری ستون، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اب دیکھا جائے تو سچائی پر ڈٹے رہنا کبھی بھی آسان تو ہوتا نہیں۔ اس کے لیے بے پناہ اور مسلسل ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ حقیقی زندگی میں اس کی کیسی مشق ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر فرض کیا جائے کہ کوئی جاننے والا کسی بڑے مالی نقصان سے گزر رہا ہے، تو اسے اس مایوسی کے اندھیرے سے نکالنا اور صبر دلانا، یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ یا پھر جب کوئی شخص اپنے اخلاقی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے دباؤ کا شکار ہو تو اسے یاد دلانا کہ ثابت قدم رہنا ہے،
یہ دراصل وہ مشترکہ طاقت ہے جو مشکل ترین وقت میں بھی حق کے راستے پر کھڑا رکھتی ہے۔ ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہے، متن میں ان الفاظ کی تکرار کو دیکھا جائے، ایک دوسرے کو تلقین کی، یہ الفاظ 2 بار استعمال ہوئے ہیں۔ یہ بات کتنے شاندار طریقے سے ثابت کرتی ہے کہ اس پوری صورتحال میں جو آخری کامیابی ہے وہ خالصتاً ایک مل جل کر کیا جانے والا عمل ہے۔ اکیلے ان ساری مشکلوں کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، ہمیں ایک دوسرے کو سنبھالنا ہوگا، سہارا دینا ہوگا۔ مطلب ہماری اپنی کامیابی اور نجات وہ ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگوں کی بھلائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب جبکہ ہم ان تمام حصوں کو الگ الگ سمجھ چکے ہیں تو چلیے اس پورے پیغام کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ آئیے سوچتے ہیں یہ کتنا پرفیکٹ اور مکمل ڈھانچہ ہے۔ وقت کا مسئلہ بتایا گیا، خسارے کی تشخیص کی گئی اور پھر 4 حصوں پر مشتمل اس کا پکا علاج بتا دیا گیا۔ یہ چند الفاظ دراصل روحانی بقا کا ایک مکمل گائیڈ ہے۔ یہ پورا جائزہ ہمیں ایک بہت گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ جیسے جیسے دن تیزی سے ڈھل رہا ہے اور وقت کا یہ جو نہ رکنے والا پہیہ چل رہا ہے، کیا زندگیوں میں یہ چاروں شرائط پوری ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی ایمان، نیک اعمال، حق کی تلقین اور صبر کا دامن روزمرہ کی حقیقت کا حصہ ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس بارے میں غور و فکر کا یہ سلسلہ ضرور جاری رہنا